بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاسنا ہم سورہ طٰہٰ۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کے مضامین میں جو سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل، یعنی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ دوسرا، مدین سے صحرا سینا کی طرف ہجرت۔ اور تیسرا، صحرا سینا ہجرت کے بعد وصال تک کا دور۔ اس کے بعد آخری 3 رکوع جو سورہ طٰہٰ کے ہیں اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ موجود ہے۔ اگر ہم سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں نافرمان قوموں کے برے انجام کا بیان بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ قرآن مجید سے منہ موڑتے ہیں ان کی سزا کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً انہیں نہیں پکڑتا۔ پہلے اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دینے کے بعد جب وہ قوم رائے راست پر نہیں آتی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔